اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور جتنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مکے کی زندگی کو یاد جو نہیں ہے وہ نہیں کے برابر ہو گئے، جو تھے اور ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو ایکتا کے پرتیک کے لیے یا پھر دیش کے کئی نام نہاد سیکولر نیتا جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، دیش کی ایکتا کے لیے درگاہ ہے جو ہندو مسلم ایکتا کی پرتیک ہے، اس اکھنڈتا کو اور اس ایکتا کو ہمیں ٹوٹنے نہیں دینا۔ آگے کیا رننیتی رہے گی؟ آگے یہ رننیتی، میں اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور جتنے الیکشن کے نتیجے ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں، نہیں جیتتے ہیں بہت سے ریاستوں میں، مگر ہم دوبارہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آج ہم کو کامیابی نہیں ملی، تیری رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے، اور تو ان تمام ساری کائنات کے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو تھکتا نہیں ہے تجھ سے بھیک مانگنے والوں سے۔ ہم پھر سے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو طاقت بخشنے کے لیے، وہ ایوانوں میں بھجانے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ہم اللہ سے کبھی نا امید ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مکے کی زندگی کو یاد رکھو۔ کعبۃ اللہ شریف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، یاد رکھو جب صدیق اکبر کو مارا اور پیٹا گیا تھا، احد کے میدان کو یاد رکھو۔ ان تمام چیزیں ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، اور قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور منتشر نہ ہو۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو۔ تو اب اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، ہم لڑیں گے، جدوجہد کریں گے۔ جیت کر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جیت گیا، ارے تیری جیت چند دن کی ہے، تو شکست دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور الحمدللہ جو اورنگ آباد میں جتنے مجلس کے جو بنیادیں ہیں، جو مجلس کی طاقت ہے، وہ الحمدللہ وہ جوان لوگ ہیں۔ داڑھی سفید بھی ہے سعودی اویسی کی، مگر میرا دل جوان ہے۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ 2011-12 میں ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، اسی ہال میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو آج نہیں ہیں، جو نہیں ہے وہ نہیں کے برابر ہو گئے، جو تھے اور ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو ضرور نوازے گا۔ ہمیں ایک طرف دکھایا جاتا ہے کہ دیش کے اندر گنگا جمنی تہذیب، میں کہوں گا کہ گنگا جمنی تہذیب اب مشاعروں میں ہی اچھی لگتی ہے، وہیں دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پردھان منتری جی ہندو مسلم ایکتا کے پرتیک کے لیے یا پھر دیش کے کئی نام نہاد سیکولر نیتا جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، دیش کی ایکتا کے لیے اجمیر شریف کے اندر چادر بھیجتے ہیں، مگر جو دیش کے سچے ہندو ہیں، جو سچی آستھا کے ساتھ اجمیر کی درگاہ میں اپنی مرادوں کو لے کر کے جاتے ہیں، وہ اس پر کیا کہیں گے؟ کیا دیش کے اندر یہ جو بھی گنڈا راج پھیلایا جا رہا ہے، آخر کس دشا میں ہم دیش کو لے کے جا رہے ہیں؟ آج اسی کو لے کر کے ہمارے پرواری عمران قریشی اور سونو بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہم یہاں پر موجود ہیں کہ ہماری یہ گزارش ہے کہ اس طریقے کے جو بھی جگنیہ اپرادھ، چاہے وہ وردی کی آڑ میں ہو یا پھر نیتا کا چولا اوڑھ کر کے ہو، جس طریقے سے مسلمانوں کی جانوں کو عام سمجھا جا رہا ہے، میری گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ دیش صرف ایک سے ہی چلے گا، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم سے وفا کا ثبوت مانگا گیا تو سب سے پہلے انگریزوں کی لڑائی میں مولانا فضل حق کھیرآبادی نے
जिहाद के लिए फतवा दिया था कि हम अंग्रेजों से जंग करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देश सबका है और हम एक रहेंगे तो ये देश अखंड होगा। आज इसी के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इस तरीके के गुंडाराज को बंद कर देना चाहिए और जो दरगाह है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है, इस अखंडता को और इस एकता को हमें टूटने नहीं देना। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे ये रणनीति है कि अगर इसी तरीके से ऐसे गुंडे के नाम पर ये जो भी जघन्य अपराध होते रहेंगे तो ये देश उतना ही पीछे जाता रहेगा। हमारी राज्य सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से, प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है कि इस तरीके के अपराधों को जल्द से जल्द रोकें ताकि देश नई एकता की तरफ उजागर हो। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम जाहिद निजामी मस्तान। क्या हो आप? मैं कार्यकर्ता हूँ।